الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے باب سمعہ سے الفاظ معنی ثلاثی مجرد باب سمعہ یسمعوا سے پڑھے تھے اور قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ بھی کیا تھا۔ آج مزید آیتوں کا ترجمہ اور پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے اور باب ضرب یضرب کی بھی آیات کو اور ان الفاظ معنی کو دیکھیں گے۔ کوشش کریں کہ فی الحال آپ اپنا مائک میوٹ رکھیں، اور جب ضرورت ہوگی انشاءاللہ تو میں خود آپ سے کہوں گا، پھر آپ انمیوٹ کر کے بات چیت کر سکیں گے، ورنہ ڈسٹربنس ہوتی رہے گی۔ اگر آپ کا مائک میوٹ نہیں ہوگا تو آپ کے پاس سے ہونے والا شور یا بات چیت جو ہے وہ آتی رہے گی اور بات صحیح سمجھ نہیں پائیں گے آپ لوگ، تو مائک کو میوٹ رکھیے گا۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اور خوشخبری دیجئے۔ بشر واو کا مطلب ہے اور بشر کا مطلب ہے خوشخبری دو، آرڈر ہے بشر۔ لیکن اگر بشر کی را ساکن ہو اور آگے لام بھی ساکن ہے تو ساکن ساکن سے مل نہیں سکتا، اور عربی کا قاعدہ ہے اذا حرک بالکسر، کہ جب کسی بھی لفظ کو حرکت دی جاتی ہے کسرہ کے ساتھ حرکت دی جاتی ہے۔ اذا حرک بالکسر، جب حرکت دی جاتی ہے تو کسرہ کے ساتھ یعنی زیر کے ساتھ حرکت دی جاتی ہے، ورنہ یہ لفظ اصل میں ہے بشر، تم خوشخبری سناؤ۔ آرڈر ہے جو ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ الذین آمنوا، انہیں جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کیے، ان لہم جنات، بے شک ان سب کے لیے جنتیں ہیں، بے شک ان سب کے لیے باغات ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، آمنا وہ ایک ایمان لایا، آمنوا وہ سب ایمان لائے، تو بات چونکہ زیادہ لوگوں کی ہو رہی ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کیے، اولئک اصحاب الجنتی، وہ لوگ جنت والے ہیں۔ اصحاب جمع ہے صاحب کی، اور صاحب کا مطلب ہوتا ہے والا، صاحب العمامہ عمامے والا، صاحب الجنت جنت والا، صاحب علم علم والا، صاحب منصب عام طور پر بولا نہیں جاتا، صاحب علم تو سنا ہے۔ تو اصحاب الجنتی جنت والے، اولئک وہ لوگ، اصحاب الجنتی وہ جنت والے، کون لوگ جنت والے ہیں؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، اولئک اصحاب الجنتی وہ جنت والے ہیں۔ تو میں ان آیات کا ترجمہ کرتا جا رہا ہوں، یقیناً آپ کے بھی سوالات ہوں گے یا کچھ چیز اگر آپ سمجھنے سے کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو آپ بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں، جیسے ہی ایک کالم کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر آپ پوچھ سکیں گے، نوٹ کر لیں گے تو یاد رہے گا اور پوچھنا آسان ہوگا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک کام کیے، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کی، اقام اس نے نماز قائم کی، اقاموا ان سب نے قائم کی، الصلاۃ نماز، وآتوا الزکاۃ اور انہوں نے زکوٰۃ دی، لہم اجرہم ان کے لیے ان کا اجر، عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے۔ تو پہلے دن جو آپ نے سیکھا تھا لہم، ہو ہم کا کم یہ اور نہ، تو ایک اس جملے میں دیکھیں کتنی جگہ وہ ضمائر آ رہے ہیں۔ لہم ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر، عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے۔ والذین عملوا، اچھا اس آیت کا ترجمہ میں دوبارہ ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، لہم اجرہم عند ربہم ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ 3 بار ان کے آ رہا ہے، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ اگلی آیت والذین عملوا السیئات،
اور وہ لوگ جنہوں نے عامل السیئات برے کام کیے، عاملہ اس نے عمل کیا، عاملو ان سب نے عمل کیا، السیئات یہ سیئتن کی جمع ہے، اور سیئہ برائی کو کہتے ہیں، گناہ کو کہتے ہیں۔ تو جنہوں نے برے کام کیے، ثم تابو پھر توبہ کر لی، ثم پھر آفٹر دیٹ تابو ان سب نے توبہ کر لی، تابا اس ایک نے توبہ کی، تابو ان سب نے توبہ کی، من بعدہا اس کے بعد، کس کے بعد جناب؟ اس ہا ضمیر کا جو تعلق ہے یا جو مرجع ہے وہ ہے السیئات، ان گناہوں کے بعد اس نے توبہ کر لی، وآمنوا اور ایمان لے آیا، والذین عملوا السیئات اور وہ جو برے کام کرے یا جن لوگوں نے برے کام کیے، ثم تابوا من بعدها اور پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لی ان گناہوں کے بعد، وآمنوا اور ایمان لے آیا، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، ان بے شک ربک تیرا رب، ربہ ربہم، ربک ربکم، ربی ربنا، اور ان کی وجہ سے یہ ربو سے ربا ہو گیا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ لفظ رب کے بعد ہے کاف، ربک تیرا رب، ان ربک بے شک تیرا رب، من بعدہا اس کے بعد سے، لغفور الرحیم ضرور مغفرت فرمانے والا، رحم کرنے والا۔ لام کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کل، وَلَقَدْ میں آیا تھا، تو لقد میں لام کا مطلب تھا ضرور، تو ضرور مغفرت فرمانے والا، رحم کرنے والا، اور من بعدہا تمہاری پچھلی زندگی کے بعد، گناہوں بھری زندگی کے بعد، اب جب تم ایمان لے آئے، نیک کاموں میں لگ گئے، توبہ کر لی، تو بے شک اس کے بعد تمہارا رب ضرور تمہارے لیے غفور الرحیم ہے۔ الا الذین صبروا مگر وہ جو صبر کریں، الا الذین صبروا مگر وہ جو صبر کریں، وعملوا الصالحات مگر وہ جنہوں نے صبر کیا، مگر وہ جنہوں نے، الذین جنہوں نے، صبروا صبر کیا، وعملوا الصالحات اور نیک کام کیے۔ تو دیکھیں قرآن پاک میں اس طرح کی بہت ساری ملتی جلتی آیتیں ہیں، ان سب میں جو ایک چیز جو سملر ہے وہ کیا ہے؟ عاملہ، عاملو، انہوں نے عمل کیا۔ تو بے شک سوری الا الذین صبروا مگر وہ جنہوں نے صبر کیا، وعملوا الصالحات اور نیک کام کیے، اولئک وہ لوگ، لہم ان کے لیے، مغفرۃ مغفرت ہے، واجر کبیر اور بڑا اجر ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک کام کیے، کانت لہم، کانت کو فی الحال ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ کانا کا مطلب ہوتا ہے یا تھا، کانا اور کانت اور اس کی فیملی میں جیسے جتنے بھی الفاظ آتے ہیں اس کا مطلب عام طور پر تھا ہوتا ہے، یعنی ماضی کے لیے آتا ہے یہ، لیکن کہیں کہیں اس کا پریزنٹ والا بھی ترجمہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، افعال ناقصہ میں سے ہے، اس کی تفصیل ہم بعد میں پڑھیں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کرے، کانت لہم جنات الفردوس ان کے لیے جنات الفردوس، فردوس، جنت الفردوس یا جنات الفردوس یا فردوس کے باغات ہیں، نزلاً اترنے کے لیے یا مہمانی کے لیے، یعنی وہ جنت الفردوس میں اتریں گے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کرے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا ان کے لیے فردوس کے باغات کی مہمان نوازی ہے، یا فردوس کے باغات میں، جنات الفردوس میں انہوں نے اترنا ہے۔ نزلاً نازل ہونے سے ہے، جب نازل ہونے بھی آپ جب کسی جگہ پر جاتے ہیں، وہاں اترتے ہیں، گاڑی سے اترتے ہیں، سواری سے اترتے ہیں، ایک طریقے سے آپ بھی وہاں نازل ہوئے ہیں،
لیکن عام طور پر یہ بولا نہیں جاتا کہ میں آپ کے پاس آج نازل ہو گیا ہوں. وہ بولے گا کہ یار یہ تو کوئی مصیبت ہی نازل ہو گئی ہے. لفظ نازل ہونا یا تو بارش کے ساتھ یا اچھائی کے ساتھ یا برائی کے ساتھ، جیسے اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، یار یہ آج کیا بلا نازل ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اترنا. ابھی ایک جیسی آیات ہو گئی. اب آپ اگر کوئی بات پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. اپنا مائک اب آپ انمیوٹ کر سکیں گے. جی بلال بھائی اولئک کا بلال اور بھائی یہ والذین کا مطلب سیم ہے؟ جی اولئک کا اور والذین مطلب نہیں، اولئک کا مطلب ہے وہ لوگ، اور مطلب الذین الذین کا میں جو ہے نا مطلب وہ جنہوں نے کبھی آتا ہے، جس نے یا جنہوں نے. الذی جس نے، اور الذین جنہوں نے. اچھا یہ بلال بھائی الذی اللہ اللہ سوائے ایک چیز کمپلیٹ کرنے دیں. الذین جو ہے وہ اس میں موصول ہے اور اولئک اس میں اشارہ ہے، یعنی یہ لوگ. اور یہ لوگ، اب یہ لوگ ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے اجر ہے، ان کے لیے ثواب ہے، ان کے لیے یہ ہے. جبکہ الذین میں جس نے جنہوں نے، اس کا مطلب یہ کہ آگے کوئی کسی پرسنالٹی کی، کسی شخصیت کی بات ہو رہی ہے جس نے کام کو سر انجام دیا ہے، یعنی سبجیکٹ آنے والا ہے. اور اولائکا کے بعد ضروری نہیں ہے کہ سبجیکٹ ہی آئے، کیونکہ اولائکا اور ہا اولائی اور ہاذا یہ تو اس میں اشارہ ہے. ان کے ذریعے تو اشارہ کیا جاتا ہے. کسی ایک کی طرف اشارہ کرنا ہے تو ہاذا سے کریں گے، اور اگر ایک سے زیادہ ہیں تو ہا اولائی سے کریں گے. جی اب آپ سیکنڈ کوشچن کون پوچھ رہے تھے وہ پوچھیے. بلال بھائی اللہ کا مطلب تو سوائے ہوتا ہے نا؟ سوائے یا مگر ایک ہی بات ہے. اگر بلال اب بھائی یہاں اللہ کیوں الذین مگر آیا، یہاں کیوں مگر آیا کہ اس سے پیچھے کچھ ایک کانٹینٹ ہے کہ جو گناہ گار ہیں ان کے لیے عذاب ہے، مگر وہ لوگ جو یوں 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 کریں تو ان کے لیے جنت ہے. ہو سکتا ہے پیچھے کچھ اور ہو، لیکن ایک سمجھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں لیکن کہ اگر ایسے اللہ یوں بھی جو لگا ہے دیں سوائے. جی سوائے اور مگر دونوں میں سے کوئی سا بھی آپ لفظ لگائیں گے ترجمہ صحیح بنے گا. بلال بھائی کانت کا مطلب بتائیے دوبارہ. کانت کا مطلب ہے، کانت کا مطلب تو ویسے عام طور پر ہوتا ہے وہ تھا، لیکن یہاں اس کا ترجمہ نہیں کریں گے. اس کا مطلب ہے وہ ہے. کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے جنت الفردوس میں اترنا ہے. صحیح. اور کانا کا کیا ہوگا؟ کانا کا مطلب ہے وہ تھا، صحیح. لیکن ہر جگہ اس کا پاسٹ والا ٹرانسلیشن نہیں ہوتا. سینیریو کے حساب سے پریزنٹ کا بھی ٹرانسلیشن ہو جاتا. صحیح. آگے بڑھتے ہیں بلال عاملہ بھائی والی آیت کے بعد. بلال بھائی آپ اردو کے کچھ ورڈز یوز کرتے ہیں گرامر سے ریلیٹڈ، وہ ہاں ٹو بی آنےسٹ سمجھ سے باہر ہو جاتے ہیں. جیسے آپ نے یوز کیا تھا اس میں موصول اور اس میں اشارہ. ہاں، یہ میں کیوں بول دیتا ہوں، یہ اس میں کی اس لیے بالکل بول دیتا ہوں سمجھ کہ نہیں ہے. یہ، ہاں میں اس کی وجہ بتا رہا ہوں کہ ابھی آپ نے اس میں موصول کا چیپٹر تو نہیں پڑھا، اس میں اشارہ والا بھی نہیں پڑھا، لیکن یہ ریکارڈ ہو گیا. اب آپ جب بعد میں سنیں گے نا جی تو جی تب آپ نے وہ چیپٹر پڑھا ہوا ہوگا تو آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں یہ اچھا یہ بات تھی. اوکے صحیح تو صحیح. وہ ریکارڈ ہو جائے ٹائم پر، اس وجہ سے میں وہ لفظ کہہ دیتا ہوں. جی ٹھیک ہے اس بلال پہ بھائی. اشارہ کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ یہ تو آپ بتائیں گے انگریزی میں کیا کہتے ہیں. مجھے نہیں پتا، مجھے اردو میں نہیں پتا یہ اس پہ اشارہ کیا ہوتا ہے. پوائنٹ آف اس میں ایکشن. اشارہ یہ ہوتا انڈیکیٹنگ. ہے کہ جیسے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں نا کہ یہ وہ یہ ہوتے ہیں، یعنی آپ کسی بھی چیز کی طرف اگر آپ کو اشارہ کرنا ہو تو کیسے کرتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں انڈیکیٹو اس میں ناؤن اشارہ. بلال بھائی. انڈیکیشن بول دیز سکتے اینڈ ہیں. دیٹ. اوکے اوکے دس دیٹ اٹ. ہاں، دس اور دیٹ اس طریقے سے استعمال ہوتا ہے نا. یہ اور اس میں موصول جو ہے اس میں موصول جو ہو اور ہوم، ہاں ٹھیک ہے. وہ اور ہوم، ہم وہ سب اور ہم سب، یہ ہوا. نہیں، جس نے کا جو ہوتا ہے نا، کیونکہ اس کے بعد یعنی یہ کام کس نے کیا، وہ جس نے یہ ایسا کیا، تو وہ جس نے، جنہوں نے، یہ جو ٹرانسلیشن ملتا ہے نا یہ الذین اور الذی سے ملتا ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرِضُوا عَنْهُ، اور جب انہوں نے سنا، جب انہوں نے لغو سنا،
لغو کہتے ہیں بیکار بات کو. سمعو سمع اس نے سنا، سمعو ان سب نے سنا. وَإِذَا سَمِعُوا اور جب ان سب نے یا ان لوگوں نے، لوگ میں نہیں کہتا کیونکہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے، اور جب انہوں نے سنا اللغو بیکار بات، اور لغو کا ایک مطلب ہوتا ہے بیہودہ بات. ویسے تو ہر وہ کام جس کا نہ کوئی فائدہ ہو نہ نقصان ہو اس کو لغو کہتے ہیں، جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا فائدہ ہو. بلکہ میں نے یہاں ایک لفظ کہہ دیا جس میں نہ فائدہ ہو نہ نقصان ہو اس کو لغو کہتے ہیں. ایسا نہیں ہے، جس میں کوئی فائدہ نہ ہو اس کو لغو کہتے ہیں. نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو اس کو لغو کہتے ہیں. آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اگر اس میں دین دنیا کا فائدہ ہے تو وہ بیکار نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی نہ کوئی بینیفٹ ہے. تو جس کام کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے وہ بیکار ہے، وہ لغو ہے. اور بیہودہ باتوں کو بھی لغو کہتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اور جب وہ لوگ اور جب وہ لغو سنتے ہیں، اعرضوا عنہ تو اعراض کرتے ہیں اس سے. اور جب وہ لغو سنتے ہیں یا جب انہوں نے لغو سنا، اب چونکہ یہاں فعل ماضی سے ان کی ایک ہیبٹ بتائی جا رہی ہے، اگرچہ سمعوا فعل ماضی ہے، لفظی ترجمہ یہ بنے گا کہ اور جب انہوں نے بیکار بات سنی تو اس سے اعراض کیا. لیکن سینیریو بتا رہے کہ یہ کوئی ایک آدھ ٹائم کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ ان کی یہ ہیبیچول تھا، ان کی ہیبٹ تھی کہ جب بھی کبھی وہ بیکار بات سنتے تھے اعرضوا عنہ اس سے اعراض کرتے تھے. اعراض کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس سے منہ پھیر لیتے تھے، اس طرف نہیں جاتے تھے. اس کی عام طور آج کے دور میں مثال کہ آپ کہیں ٹریول کر رہے ہیں اور گاڑی میں گانے بج رہے ہیں تو آپ اس طرف دھیان ہی نہیں کر رہے، یا آپ کہیں جا رہے ہیں اور آپ کو راستے میں جو ہے وہ کوئی اچھا منظر نظر نہیں آیا تو آپ نے اس کی طرف دھیان ہی نہیں کیا. تو یہ ہے اعراض کرنا، یعنی اس کی طرف آپ متوجہ نہیں ہوئے. تو سمعوا اور اعرضوا یہ دونوں جمع ہیں، اور جب وہ لغو سنتے ہیں تو وہ سب اعراض کرتے ہیں عنہ اس سے. اور عنہ کی جو ہو ضمیر ہے وہ لغو کی طرف، اس لغو کام سے اعراض کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں. من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جو پھیرا گیا اس سے، یہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. من یصرف من وہ شخصیت، وہ پرسنالٹی، وہ بندہ، یصرف پھیرا گیا عنہ اس سے، یعنی جس سے قیامت کے دن عذاب پھیر دیا گیا. یومئذ کا مطلب ہوتا ہے اس دن، یومئذ اس دن، یوم کا مطلب دن اور اذن وہ ایک خاص پرٹیکولر دن، اور عام طور پر یہ قیامت کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو من یصرف عنہ یومئذ، جو اس دن، بولتے ہیں نا کہ اس دن اللہ تعالیٰ حساب لے گا، تو سب کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ وہ دن کون سا ہے. بار بار قیامت بولا نہیں جاتا. من یصرف عنہ یومئذ، تو جو اس دن عذاب سے پھیر لیا گیا، فقد رحمہ تو تحقیق اس پر رحم ہوا، یا اور تحقیق اس پر اس نے رحم کیا. رحمہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے رحم کیا، تو وہ رحم کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. رحمہ اللہ نے رحم کیا، ہو اس شخص پر. تو رحمہ ہو کے اندر تینوں چیزیں آ گئی، ورب، سبجیکٹ، آبجیکٹ. رحمہ یہ فعل ہے رحم کرنا، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس کا فاعل ہے، کیونکہ رحمہ تھرڈ پرسن سنگولر کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی مطلب یہ رحم اللہ، اللہ نے رحم کیا، ہو اس پر، وہ کون؟ جو اس من کے اندر ہے، وہ شخص جس پر رحم ہوا ہے اور جس پر سے عذاب پھیرا گیا ہے. تو قیامت کے دن جو عذاب سے بچا لیا گیا، تو تحقیق یعنی کنفرم اس پر اللہ کا رحم ہوا، یعنی اللہ کے رحم کے بغیر، اللہ کی رحمت کے بغیر عذاب سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے. تو قیامت کے دن جو بھی عذاب سے بچا وہ اللہ کی رحمت سے ہی بچا، اپنے عمل سے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے بچا. تو قیامت کے دن جس پر سے عذاب پھرا
تو تحقیق اللہ نے اس پر رحم کیا. وذالک الفوز المبین، اور یہ بڑی کامیابی ہے. ذالکہ کا مطلب ہے یہ. اب کہ ھذا اور ذالکہ میں کیا فرق ہے جناب؟ ھذا جو ہے وہ بھی اس میں اشارہ ہے، یعنی اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے یہ لیپ ٹاپ ہے، یہ ماؤس ہے، یہ چائے کا کپ ہے، یہ کی ہے، یہ بھی سب یہ ہیں، قریب قریب ہیں. لیکن اگر ایک چیز تھوڑی سی دور ہو تو ہم اس کو کیا بولتے ہیں؟ یار وہ بک لے کے آنا. وہ بک ہے، یہ بھی اشارہ، اس میں بھی آپ اشارہ کر رہے ہیں. لیکن وہ کچھ دور ہے تو آپ یہ نہیں کہتے یہ بک دینا. تھوڑا دور ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں وہ والی بک دینا. تو اگر کوئی چیز دور ہوتی ہے تو اس کے لیے ذالکہ کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے، یا پھر وہ چیز کوئی بڑی شان والی ہو تو اس کے لیے بھی ذالکہ آتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں. تو یہاں آیت ہے کہ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحیمہ، جو عذاب سے پھیرا گیا اس دن تو تحقیق اللہ نے اس پر رحم کیا. وذالک الفوز المبین، اور یہ بڑی کامیابی ہے، اور یہ بڑی کامیابی ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور وہ بڑی کامیابی ہے، لیکن یہ کہنے میں زیادہ اچھا اور خوبصورت لگے گا، کیونکہ رحیمہ، رحم جو ہے وہ قریب قریب ہی گزرا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا رحم ہو جانا، قیامت کے دن عذاب سے بچ جانا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. الفوز المبین، مبین عام طور پہ کہتے ہیں روشن، اور فوز کامیابی کو کہتے ہیں. یہ روشن کامیابی ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس امارہ برائی کا حکم دیتا ہے. بے شک نفس امارہ برائی سے ہے، بے شک نفس امارہ برائی سے ہے. الا ما رحم ربی، سوائے وہ جس پر میرے رب نے رحم کیا. ماں کا مطلب یہاں پر نہیں ہے، بلکہ ماں کا مطلب ہے جو. تو بے شک نفس امارہ برائی سے ہے، مگر جس پر میرے رب نے رحم کیا. میرا رب میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ لفظ ہے ربی، میرا رب. ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، رب کا آپ کا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربی میرا رب. بے شک نفس امارہ برائی سے ہے، مگر جس پر میرے رب نے رحم کیا. تو نفس تو ہر ایک کے ساتھ ہے، اور ہر ایک کو نفس برائی کا حکم دیتا ہے، مگر جس پر رب کریم عز و جل کا رحم ہو جائے وہ پھر برائیوں سے بچ جاتا ہے، نفس امارہ کی شرارت سے بچ جاتا ہے، جس پر رب کی مہربانی ہو، رب کا کرم. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو شہیدہ کا مطلب ہے یہاں پر گواہی دینا نہیں، بلکہ کسی بھی چیز کو حاصل کرنا. فمن شہد منکم، تو جو پائے تم میں سے، جو حاصل کر لے تم میں سے، یا جو یہاں گواہی بھی ہو سکتی ہے، جو وٹنس ہو تم میں سے، الشہر مہینے کا، اور یہاں مہینے سے مطلب ہے رمضان کا مہینہ. تو جو تم میں سے رمضان کے مہینے کو پائے، فلیصمہ، چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، چاہیے کہ وہ روزہ رکھے اس کا کس کا جناب؟ پورے مہینے کا. چاہیے کہ وہ روزہ رکھے اس مہینے کا. تو جو بھی رمضان کو پائے وہ مہینے کا روزہ رکھے. اب لوگ یہاں ہوتے ہیں یا پاکستان میں ہوتے ہیں، ٹریول کر کے یہاں پہنچتے ہیں تو یہاں روزہ ہوتا ہے، پاکستان میں روزہ نہیں ہوتا. پوچھتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں یا نہ رکھیں. تو جہاں رمضان وہاں روزہ. آپ یہاں پورے روزے کر گئے چاند رات کو، لیکن جب پاکستان پہنچے تو وہاں تو لوگوں نے روزہ رکھا ہے اگلے دن کا، تو آپ بھی روزہ رکھیں گے. سحری کا ٹائم نکل گیا اور آپ روزہ رکھنے کی نیت نہیں کر سکے تو آپ بغیر کھائے پیے پورا دن گزاریں گے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ پورے شہر نے، پورے ملک نے روزہ رکھا اور آپ جناب بغیر روزے کے ہوں، آپ کھا پی رہے ہو، آپ عید منا رہے ہو. نہیں، جہاں رمضان وہاں روزہ.
ومن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو تم میں سے اس مہینے کو پائے وہ اس کا روزہ رکھے۔ وشہد شاہد من بنی اسرائیل، اور گواہی دی گواہی دینے والے نے، شاہد کا مطلب گواہی دینے والا، جیسے ناصر کا مطلب مدد کرنے والا، تو گواہی دینے والے نے گواہی دی، اور وہ گواہی دینے والا کون تھا؟ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، تو بنی اسرائیل میں سے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی، اور گواہی دینے والے نے گواہی دی بنی اسرائیل میں سے، یعنی کوئی، اس وقت مجھے یاد نہیں وہ کون سا واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے کسی معاملے کی گواہی دی۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہوں نے گواہی دی اپنے آپ پر، وہ گواہ ہیں اپنے آپ پر، أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، بے شک وہ کافر تھے۔ انہم، یہ بھی وہ کانا کی فیملی سے ہے، کانا وہ تھا اور کانو وہ تھے۔ وشہدوا علی انفسہم، انہوں نے گواہی دی اپنے آپ پر، علی انفسہم اپنی جانوں پر، انہم کانو کافرین، بے شک وہ دنیا میں کافر تھے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، ہم کا مطلب ہوتا ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو، کیا تم سب یہ گمان کرتے ہو، حسبہ، حسبو، حسبتا، حسبتم، کیا تم یہ سمجھتے ہو، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تمہاری جانچ نہیں ہوگی، تمہارا امتحان نہیں ہوگا، تم سے پوچھا نہیں جائے گا، تمہارے اعمال کا حساب نہیں ہوگا، بس ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو، یہ گمان کرتے ہو، یہ کنسیڈر کرتے ہو، یا یہ تھنکنگ ہے تمہاری کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے، اس آیت کا اگلا حصہ میں نے پڑھا، اور اللہ تعالیٰ تم میں سے، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ پہچان نہیں کرائے گا ان کی جنہوں نے جہاد کیا، کون جہاد کرتا ہے، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور کون جو ہے وہ صبر کرنے والا ہے۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، یہ وہ ایک آیت ہے، یہ ایسی آیت ہے کہ جو بہت سارے لوگوں کی، شرابی، کبابی، برے، زانی، بدکار لوگوں کی توبہ کا سبب بنی ہے۔ یعنی جب ہم واقعات پڑھتے ہیں نا کہ فلاں اللہ کے ولی ہو گئے، تو ان کی اللہ کے ولی وہ کیسے ہوئے، ان کی زندگی میں ایک یو ٹرن اور ایک چینج کیسے آیا، تو میں نے چند واقعات دیکھے ہیں جن میں، کیونکہ وہ لوگ عربی سمجھتے تھے، تو واقعات دیکھیں کہ جس کے اندر یہ آیت ان کی زندگی میں یو ٹرن کی وجہ بنی ہوتی ہے، کہ یہ آیت کبھی ان کے کان میں پڑ گئی، یا انہوں نے کہیں سن لی، یا انہوں نے کہیں پڑھی، تو ان کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ تو اگر ہم قرآن کو انڈرسٹینڈ کریں تو بہت اس کا فائدہ ہے، اور آپ اس کو محسوس کریں گے۔ افحسبتم، کیا تم یہ سمجھتے ہو، آ کا مطلب بھی، جو ام کا مطلب ہے نا کیا، اسی طرح جو اکیلا حمزہ ہے آ، اس کا مطلب بھی ہے کیا، واٹ۔ افحسبتم، کیا تو تم یہ سمجھتے ہو، انما خلقناکم، کہ بے شک، انا اور انما کا مطلب قریب قریبی ہے، بے شک، خلقنا، ہم نے پیدا کیا، یا پڑھ چکے ہیں لفظ خلقنا، خلقا، خلقو، خلقتا، خلقتم، خلقتو، خلقنا، ہم نے پیدا کیا تم کو، عبثاً، بیکار، عبث کا مطلب ہوتا ہے بیکار، اردو میں بھی لفظ عبث استعمال ہوتا ہے، جو چیز بیکار ہو اس کے لیے عبث کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثاً، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور بے شک تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا، بے شک تمہیں، انکم، بے شک تم سب کو، الینا، ہماری طرف، لا ترجعون، نہیں لوٹ کر آنا، ترجعون رجوع سے، رجوع کا مطلب ہوتا ہے لوٹ کر آنا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بے شک ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا، عبث بنایا، یعنی تمہاری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، جیسے دل کرتا ہے زندگی گزارتے ہو، یہ کیا بات ہوئی، ہم نے تو تمہیں بنایا اس لیے
کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، بیکار تھوڑی بنایا ہے۔ انسانوں کو اور جنات کو بیکار نہیں بنایا، کسی کام کے لیے بنایا ہے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور بے شک تمہیں ہماری طرف پھر کر آنا ہے۔ الینا کا مطلب ہماری طرف میں نے کیسے کیا؟ الیہ اس کی طرف، پہلے دن جو ہم نے سیکھا تھا، الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الیہ میری طرف، اور الینا ہم سب کی طرف۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو ایک ہی ہے، لیکن جب بادشاہ کلام کرتا ہے تو اس کی کلام کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جاؤ ہم تم کو نوازتے ہیں، حالانکہ وہ نوازنے والا ایک ہی ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو تعظیم کی وجہ سے جمع کے الفاظ استعمال کرتا ہے اپنی ذات کے لیے کہ ہم نے تمہیں معاف کیا۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، بے شک تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب سمع یسمع، اور ان کی آیات کے بعد ہمارے پاس ہے باب ضرب یضرب۔ اس کے فعل ماضی میں، چونکہ ابھی ہم صرف فعل ماضی پڑھ رہے ہیں، تو فعل ماضی کے تینوں جو لیٹرز ہیں تینوں پر زبر ہے، تینوں حروف پر زبر ہے۔ ضرب، حمل، سبق، رجع، صبر، ظلم، عرف، عقل، اور غفر، قدر، کذب، کسب، ملک۔ مطلب کیا ہے ان کے؟ ضرب کا مطلب ہے مارنا، اور ضرب کا مطلب کبھی سفر کرنا بھی ہوتا ہے، اور ضرب کا مطلب مارنا بھی ہوتا ہے، اور حملہ کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، کیری کرنا۔ کسی حاملہ خاتون کو بھی حاملہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک بچے کو کیری کیا ہوتا اپنے پیٹ میں، اٹھایا ہوا ہوتا ہے۔ اور سبق کا مطلب ہے سبقت لے جانا، آگے بڑھ جانا، اور رجع کا مطلب ہے رجوع کرنا، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے، رجوع کرنا ہے، ریٹرن۔ صبر کا مطلب آپ سب جانتے ہیں، پیشنس، اس نے صبر کیا، صبر۔ اور ظلم کا مطلب ظلم کرنا، عرف کا مطلب پہچاننا، ریکگنائز کرنا۔ بولتے ہیں نا یہ بندہ عارف باللہ ہے، یعنی اللہ کی پہچان رکھنے والا ہے، عارف پہچان رکھنے والا۔ اور عقل کا مطلب ہے عقل مند، انڈرسٹینڈ کرنا، یا اور غفر کا مطلب ہے بخشنا، اس نے بخشا، قدر اس نے مقدر کیا۔ مقدر کرنا کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو صحیح اندازے سے رکھنا، اور کذب کا مطلب ہے جھوٹ بولنا، اور کسب کا مطلب ہے کمانا، کسب کمانا، اور ملکہ کا مطلب پوزیشن بھی ہے، اور ملکہ کا مطلب مالک ہونا بھی ہے۔ ملک کا پہلا مطلب کیا؟ پوزیشن، ہاں، قبضہ اور مالک ہونا بھی ہے۔ اب اس میں لفظ میں اٹھاتا ہوں ظلم آ کر، تو وہی اسٹرکچر ہے جو آپ پہلے یاد کر چکے ہیں، ظلم، ظلموا، ظلمتا، ظلمتم، ظلمتو، ظلمنا۔ صبر، صبروا، صبرتا، صبرتم، صبرتو، صبرنا۔ غفر، غفروا، غفرتا، غفرتم، غفرتو، اور غفرنا۔ اس میں سے چند آپ سنا دیں، باقی جو ہے وہ میں کل انشاءاللہ یہی پیج سنوں گا، اور ضرب یضربو سے جو قرآن پاک کی آیات ہیں وہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ تو آپ ضرب مجھے بھائی کس نے سنائیے، مارا؟ میں سنائیے، بتاؤں؟ نہیں بیچ بیچ میں سے میں سنوں گا۔ آپ لفظ لیجئے ناصر بھائی، رجع، جو 86 ٹائم، راجا آ، جی راجا آ، راجا، راجا ترجمے او، کے ساتھ۔ راجا آ اس نے رجوع کیا۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔